آج میں بات کروں گی ایک دلچسپ اور عجیب و غریب موضوع کے بارے میں. خاص طور پہ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے یہ موضوع کافی عجیب و غریب ہے. میں تو اس موضوع کے بارے میں جو سوال ہیں کافی سالوں سے سن رہی ہوں. آج سے 15-20 سال پہلے جب میں نے جنسی موضوعات پر ریسرچ شروع کی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے مجھے اصل میں اس موضوع پر اپنی کہانیاں لکھیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کو اس کے بارے میں نہ پتہ ہو، جیسے کہ مجھے نہیں پتہ تھا، تو ان کو یقین آتے آتے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اور سمجھ آتے آتے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. موضوع یہ ہے کہ بہن اور بھائی کے آپس میں جنسی تعلقات. تو آج سے بہت سال پہلے جب مجھے لوگوں نے اپنی کہانیاں بھیجنی شروع کی تو بہت سارے لڑکوں نے مجھے کہا کہ ان کی اپنی سگی بہنوں کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں اور وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں زیادہ تر ایسے لوگوں کو پہلے بلاک کر دیتی تھی کیونکہ میں سمجھی کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ تو ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے اور وقت ضائع کرنے کے لیے اور چھیڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو میں زیادہ تر جو ہے نا ان کو جواب نہیں دیتی تھی. لیکن پھر ایسے ہوا کہ جو فیس بک کے ایسے فرینڈز جو کہ اصلی آئی ڈی سے تھے، جن کو میں جانتی تھی، انہوں نے جب 2-4 نے بتایا نا اپنے بارے میں اور اسی موضوع کا ذکر کیا تو پھر میں نے اس پر یقین کرنا شروع کیا. اور جب آپ ایک بار ان باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے. تو پہلے تو میں اس بات کا حوالہ دوں گی جو کہ آج کل فیس بک پر اور پورے انٹرنیٹ پر پاکستانی لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ شور کا باعث بنی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کالج ہے، میرا خیال ہے کوئی پرائیویٹ کالج ہوگا، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو جب پیپر دیا گیا تو ایک سوال ان سے پوچھا گیا. اب وہ یہ بھی کوئی لکھ رہا ہے کہ سوال جو ہے وہ کسی کتاب یا کسی ناول کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کالج میں اور جو انگلش لٹریچر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سارے جو کہانیاں، ناول اور کتابیں وغیرہ انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں اور پھر اس میں سے سوال کیے جاتے ہیں. تو کوئی ایسی کتاب ہے جو کہ وہاں پڑھی گئی اور اس میں سے ایک سوال نکال کے امتحان کرنے والے نے پرچہ بنانے والے نے پرچے میں سوال لکھا ہے کہ جولی اور مارک دونوں بہن بھائی ہیں اور کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں اور کسی جگہ پہ وہ ایک رات گزارتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیتے ہیں. تو آگے سے اسٹوڈنٹس سے یہ سوال کیا گیا کہ ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو اس کے اوپر پاکستان میں شور مچ گیا کہ ہاں اس طرح کا سوال جو ہے وہ پیپر میں کیوں آیا. اور جو سوال جو اس کی فیور میں تھوڑے بہت بولنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک کتاب میں سے نکال کے سوال پوچھا گیا ہے، ایک ناول جو کورس کا حصہ ہوگا اس کالج میں اس میں سے نکال کے سوال پوچھا گیا ہے. تو سوال پوچھنا چاہیے تھا یا نہیں، پہلا تو جو ہے وہ مسئلہ یہی بنا ہوا ہے. تو میں آپ کو اپنی رائے اس بارے میں دے سکتی ہوں کہ میرے خیال میں تو یہ سوال پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ پرووک کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے، شرارت کے طور پہ سوال کیا گیا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ زندگی سے میں نے سیکھی ہے اور ان ساری ریسرچ سے میں نے سیکھی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے معاشرے میں ہو رہی ہو، کوئی بھی سوال چاہے وہ آپ کو کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگے، اگر وہ معاشرے میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو اٹس ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ، کہ اس کے بارے میں بات کیا جانا جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک معنی رکھتا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب میں نے ریسرچ کی اور جب پہلی بار میں نے کسی کی بات کا یقین کیا، اچھا مزے کی بات ہے کہ پہلی 3 کہانیاں جو میرے جاننے والوں نے مجھے بتائیں وہ تینوں سملر تھیں کہ کسی گنجان آباد علاقے میں، جیسے کراچی کا ہو گیا یا اور جو بڑے شہر ہیں ان کے گنجان علاقے کے جہاں لوگوں کے 2-2 کمروں کے بس گھر یا فلیٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بچے بڑے ہو رہے تھے. اور بڑی بہنیں جو ہیں، بہن 21 یا 22 سال کی تھی، اس کے ساتھ چھوٹے بھائی کو 10, 11, 12 سال کے بھائی کو لٹا دیتے تھے رات کو سونے کے لیے. کیونکہ ہم جو ہے نا، میں چھوٹے شہر میں بڑی ہوئی ہوں. چھوٹے شہر میں بڑے گھر ہوتے ہیں، گاؤں میں تو بہت ہی بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن میں گاؤں میں بڑی نہیں ہوئی، میں چھوٹے شہر میں بڑی ہوئی ہوں. تو ہمارے گھر میں نا کافی سارے کمرے تھے، 5-6 کمرے تھے. تو جب آپ کے گھر میں 5-6 بیڈ رومز ہونا تو ہر بچے کو اپنا بیڈ روم میسر آ جاتا ہے. ہمارے گھر میں بھائی کا اپنا کمرہ تھا، ابو کا اپنا کمرہ تھا، امی کسی بہنوں کے کمرے میں، امی جو ہے کسی نہ کسی بہن کے کمرے میں، بستر ہوتے ہیں نا، چارپائیاں ہوتی ہیں، تو امی کی چارپائی جو تھی وہ ایک بہن کے کمرے میں تھی
اور پھر 2 بہنوں نے کمرے شیئر کیے ہوئے تھے. اس طرح تھا کیونکہ کافی سارے بیڈ رومز تھے. تو یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ امی ابو کا کمرہ الگ تھا. اصل میں امی ابو جو ہیں وہ بہت اچھا ریلیشن شپ تھا میرے امی ابو کا. لیکن چھوٹے شہروں میں یہ بھی بات ہے کہ وہ پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ امی ابو جو ہیں وہ اکٹھے ایک کمرے میں نہیں سوتے یا ان کے آپس میں جنسی تعلقات نہیں ہیں. تو اس چیز کی خاطر کہ بچوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں اور باپ کا کوئی آپس میں رومانی یا جنسی تعلق بھی ہے, ان کے بیڈ رومز بھی چھوٹے شہروں میں اکٹھے نہیں بنائے جاتے, یا کم از کم ہمارے شہر میں یہی تھا کہ مائیں جو ہیں وہ بیٹیاں اور مائیں الگ کمروں میں ہوتی تھیں اور باپ کا الگ کمرہ ہوتا تھا. لیکن بہرحال تو یہ تھا اس کا تمہید, رائٹ. تو جب مجھے پتہ چلنا شروع ہوا تو یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ سب لوگ, مجھے نہیں پتا تھا کہ سب لوگوں کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. مجھے پتہ چلا کہ چھوٹے شہروں میں اصل میں ایسے علاقے, بڑے شہروں میں ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ فلیٹ ہیں یا چھوٹے چھوٹے گھر ہیں کہ جہاں پہ پورے گھر میں 2 بیڈ رومز ہیں. اس میں ایک بیڈ روم میں کئی بہن بھائیوں کو ڈال دیتے ہیں, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیڈ روم میں اتنی چارپائیاں بھی نہیں ہوتی جتنے بہن بھائی ہیں. فرض کریں کہ 4 بہن بھائی ہیں, چارپائیاں صرف 2 ہوں گی, تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ 2 بہن بھائیوں کو اس بیڈ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جتنی بھی تین مجھے یاد ہیں کہ 3 جو دوست تھے ان کی یہی کہانی تھی کہ بیڈ ایک تھا یا چارپائی ایک تھی, بڑی بہن اس میں سوتی تھی, چھوٹے بھائی کو بھی اس میں ڈال دیتے تھے کہ چلو تم باجی کے ساتھ سو جاؤ. اور وہ جس طرح, حالانکہ زیادہ تر آپ کو یہی پتہ چلے گا اور ٹی وی سے بھی یہی پتہ چلے گا. ٹی وی پہ جب آپ ٹی وی پہ اب تو بہت آتے ہیں نا ایسے بڑے بھائی جنہوں نے چھوٹی بہنوں کا ریپ کیا, باپ جنہوں نے بچیوں کا استعمال کیا. یہ ٹی وی والے اینکر تو اب اس طرح کے شوز بہت یہ جاتے ہیں, جیل جاتے ہیں, تھانے جاتے ہیں, حوالات میں جو لوگ بند ہیں ان کے انٹرویو کرتے ہیں, تو یہ تو آپ کو بہت نظر آئیں گے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو مجھے پتہ چلا تھا وہ یہ تھا کہ بڑی بہنوں نے جو ہے چھوٹا بھائی 12-13 سال کا جب اس کو اریکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ بہن کے ساتھ سوتا تھا, اور بہنیں بڑی تھیں, 10 سال بڑی تھیں, 12 سال بڑی تھیں, 13 سال بڑی تھیں جب یہ جنسی تعلقات جو ہیں وہ استوار ہوئے. کہ غلط طریقے سے بھائیوں کا ہاتھ لگا بہنوں کو, اور بہنوں نے رزسٹ نہیں کیا بلکہ اس کو انکریج کیا اور باقاعدہ تعلقات قائم کر لیے. اور ان سب بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں, مطلب وہ شادی شدہ بچوں والی تھیں, اور چند ایک ایسی تھیں کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنے سگے بھائیوں سے ان کے تعلقات تھے. مجھے یاد ہے ایک لڑکے نے کہا کہ وہ جاتا ہے اپنی بہن کے گھر, اس کا بہنوئی کسی دوسرے ملک میں جاب کرتا ہے, تو کئی دن رہ کے آتا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ اس کے اصل میں جنسی تعلقات ہیں اور اس لیے وہ اس کے گھر جا کے رہتا ہے. تو یہ چیز, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت میں نے پھر ریسرچ کی کہ آخر یہ کتنا کامن ہے. ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا میں تو ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہوتی ان موضوعات پہ. تو مغربی ریسرچ کے مطابق 10%, جو کہ مائنڈ باگلنگ, یا ایک طرح سے جس بندے کو ان باتوں کا نہیں پتا اس کے لیے تو دماغ اڑنے والی بات ہے. 10% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 لوگ کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کے اپنے بہن یا بھائی کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ 1 ملین میں سے ایک ہوگا. دس از اسٹانشنگ. اور جو یہ ریسرچ تھی یہ مغربی ملکوں میں تھی, تو اس کے مطابق جو ہے نا 10% آبادی جو ہے, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے آبادی کی, کہ وہ مغربی ملکوں میں ان کے اپنے بہن بھائیوں کے آپس میں تعلقات ہیں. لیکن اس وقت میں نے سارا کچھ پڑھنے کے بعد اور ساری کہانیاں دیکھنے کے بعد ایک محتاط اندازہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان میں یا اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان میں جنسی گھٹن کا ماحول بھی ہے. کمرے بھی بچوں کے ایک ہی ہیں, بیڈز بھی ایک ہی ہیں, پھر ان کو کہیں اور ان کو گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتے, بوائے فرینڈ نہیں بنانے دیتے. جنسی گھٹن ہے تو آپس میں اندر ہی اندر جو ہے لوگوں نے تعلقات اسٹیبلش کر لیے ہیں. اس میں پھر ایک بہت دلچسپ تھیوری جو ہے وہ مجھے پڑھنے کو ملی, اس کو کہتے ہیں جینیٹک سیکشول اٹریکشن. اس کے مطابق جو ہے نا, لیکن یہ جو تھیوری ہے نا اس کو مانا نہیں ہے دنیا میں کافی لوگوں نے. مطلب جو اس طرح کی تھیوریز ہوتی ہیں یہ پیش تو لوگ کر دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو سارے مانیں. تو کسی نے پیش کی تھی لیکن پھر کافی لوگوں نے اس کو مانا نہیں, تو سارے مغرب میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا. جینیٹک سیکشول اٹریکشن کا مطلب یہ ہے اس تھیوری کے مطابق کہ جو ہر بہن بھائی جو پیدا ہوتے ہیں نا, جینیٹکس ایک ہونے کی وجہ سے ان کی آپس میں جو ہے وہ جنسی اٹریکشن ہوگی. لیکن
چونکہ ایک ہی گھر میں بڑے ہوتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، تو اس اٹریکشن کا ریورسل ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے بچپن سے ساتھ اکٹھے بڑے ہونے کی وجہ سے. اور اسی لیے 90% آبادی جو ہے وہ بہن بھائی ایک دوسرے میں جنسی کشش جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑا سا میں مکس اپ کر گئی ہوں. یہ جو تھیوری تھی نا اس نے بنائی تھی کہ جو ان بہن بھائیوں کے بارے میں تھی کہ جو بچپن میں الگ ہو گئے، کہ جن کو کسی نے اڈاپٹ کر لیا، تو وہ بہن بھائی جب ملے ہیں آپس میں جوانی میں، یا اگر کوئی بچہ ماں باپ سے لے لیا گیا وہ جوانی میں ملا ہے، تو جینیٹک سیکشل اٹریکشن کا کیونکہ ریورسل نہیں ہوا، کیونکہ وہ اکٹھے بڑے نہیں ہوئے، تو اس لیے انہوں نے آپس میں جنسی تعلقات قائم کر لیے. یہ تھی جینیٹک سیکشل اٹریکشن کی تھیوری. لیکن ویسے ان جنرل پاپولیشن میں 10% تعلقات 10% بہن بھائیوں کے تعلقات آپس میں اسٹڈیز کے مطابق انہوں نے بتائے کہ جو ایون ساتھ بھی رہتے تھے. یہ تھا. آئی ہوپ کہ میں نے کلیئرفائی کر دیا کہ جو نالج میں نے اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ سے جا کے دیکھا. تو اس کے تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ مجھے مطلب سوال جب بھیجتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ہی بہن کے ساتھ میرے جنسی تعلقات ہیں. کچھ زیادہ تر بڑی ہیں، ویسے کچھ چھوٹی بھی ہیں. چھوٹی ہیں تو پھر وہ تو ظاہر ہے ریپ میں بھی آ جاتا ہے، جنسی استعمال میں بھی آ جاتا ہے، تو جرم بھی ہے. لیکن جو بڑی بہن ہے اور دونوں بالغ ہیں، اور اگر ان کا آپس میں تعلق ہے تو یہ پھر کنسنشول ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. تو لیکن وہ ایسے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیا کریں ایسا. ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں ایسا کہ وہ یہ تعلقات ختم کر دیں، کیونکہ وہ پوری کوشش کے باوجود جو ہے یہ لوگ اپنے تعلقات ختم نہیں کر پاتے. جو مجھے بتایا کچھ لوگوں نے وہ یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ، کیونکہ مذہب بھی یہی بتاتا ہے نا، یہ سارے مذہبی لوگ ہیں سوائے ایک ان میں سے ایتھیسٹ، باقی سب کے سب جتنے لوگوں کی کہانیاں یہ مذہبی لوگ ہیں. مذہب بتاتا ہے، ویسے کلچر بھی بتاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہی ہے کہ بہن بھائیوں کے آپس میں تعلقات جو ہیں ان کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو اس قدر یہ لوگ احساس گناہ، شیم، گلٹ کا اس قدر شکار ہیں کہ ان کی جیسے سے ایک طرح سے روح ٹوٹ گئی ہے، کہ وہ ڈیوسٹیٹنگ ان کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کے اثرات ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ وہ شدید گلٹ کا جو شکار ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پلیز ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ کیا کریں ہم کہ ہم یہ کام دوبارہ نہ کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ وعدہ کر لیتے ہیں اپنے آپ سے، ایک دوسرے سے بہن بھائی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہم بہت برا کر رہے ہیں، ہم بہت گناہ کا کام کر رہے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. لیکن پھر جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، یہ حالات سازگار ہوتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے یہی کام کرتے ہیں. تو اس کا جواب جو ہے نا کبھی بھی مجھے صحیح طرح سے نہیں آیا سمجھ کے ان کو میں کیا دوں. کیونکہ ظاہر کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کرو، مسجد جاؤ، اللہ سے دل لگاؤ، لیکن اللہ سے تو انہوں نے پہلے دل لگایا ہوا ہے. ان میں سے کئی خواتین لڑکیاں برقعے پہنتی ہیں اور آدمیوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ناٹ ٹو سے کہ سارے داڑھی والے اور برقعے والے لوگ ایسے ہیں، لیکن جن کی یہ کہانیاں جن کو میں جانتی ہوں وہ پہلے سے ہی بہت مذہبی ہیں. انہوں نے اور مذہبی کیا ہونا ہے، لیکن ان کو اپنے سیکشن کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایسے نہیں کرو، یہ گناہ کی بات ہے، یہ سب تو ان کو خود بھی پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس سے رک نہیں پاتے. تو میں نے جو بہت سوچ کر لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس کا علاج پھر یہی ہے کہ آپ وہ ملک ہی چھوڑ دیں، وہ جگہ ہی چھوڑ دیں، وہ علاقہ ہی چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں جہاں کہ آپ کا اپنے خونی رشتے کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہ رہے. جب رابطہ نہیں ہوگا، آپ مل نہیں سکیں گے، تو پھر آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. اور پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ وہ اگر سائیکالوجسٹ کے پاس گئے ہیں پاکستان میں، تو سائیکالوجسٹ ان کی بہت زیادہ بے عزتی کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ تو ویسے ہی کسی کے پتہ چل جائے کہ جنسی تعلقات ہیں تو بہت زیادہ ان کی بے عزتی کریں گے، لیکن جس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کا پتہ چل جائے ان کی تو بہت ہی زیادہ بے عزتی کرتے ہیں. تو کسی بھی طرح یہ لوگ جو مینٹلی انسٹیبل ہیں، یہ مدد لینے کے لیے جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو بہت شدید خطرہ ہوتا ہے. بلکہ ایک لڑکا تھا، اس نے نا سمجھا کہ اس نے پہلے تو مجھے بتایا نا، تو میں بس چپ رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی کہانی آ گئی.
اس نے سوچا کہ شاید ساری عورتوں کو بتا سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جا کے اپنے کام پہ جو عورت ساتھ کام کرتی ہے اس کو بتا دیا. تو وہ تو اس قدر حیران ہوئی اور وہ تو کہتا ہے کہ جان کا خطرہ پڑ گیا کہ وہ اس نے کچھ اور لوگوں کو بتایا اور اس طرح سے وہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے کہ اس کو شبہ تھا کہ اس کو جان سے نہ مار دیں. تو یہ جان کا خطرہ بھی ہے, لوگوں کو گلٹ ان کی بہت شدید ہے. تو اب ان کو کیا مشورہ دیا جائے؟ میں تو بس یہی سمجھتی ہوں کہ وہاں سے چلے جانا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ 90% پاپولیشن جس میں ہم لوگ ہیں, جس میں میں ہوں, جس میں 90% آپ میں سے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو تو یہ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین سی لگتی ہے انلیس کہ آپ کو اس کو کچھ دفعہ سن لیں. اب تو میں نے اتنی کہانیاں اس طرح کی سن لی ہیں کہ مجھے اس کی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے اور ایکسیپٹنس آئی ہے کہ یہ مطلب ان کو ایسے لوگوں کو شیطان نہیں سمجھنا. ان کو یہ بالکل ایک ان کا آنیسٹلی ان کا قصور نہیں ہے جو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں, کیونکہ دے ہیو نو کنٹرول اوور اٹ, کہ وہ تو خود پہلے سے اتنے پریشان ہیں, اتنی گلٹ کا شکار ہے, سیلف ہیٹریڈ کا شکار ہیں, ان کی ایک طرح سے مت ماری ہوئی ہے اینڈ دے جسٹ کیپ ڈوئنگ اٹ. تو ان کو اور زیادہ شرمندہ کرنے سے, بے عزت کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا. تو ان دا اینڈ جو ہے نا ہم سب کی زندگی کا رزلٹ جو ہے نا وہ موت ہے. تو اب I don't know what to say to them. I want to help them کہ ان کا تو پھر ان کا یہی ہے سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو معاف کریں, کہ اپنے آپ کو معاف کریں, کیونکہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد جو ہے نا سیلف ہیٹریڈ اور اپنے آپ کو معاف کرنا جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے بہت لوگ. تو اپنے آپ کو معاف کریں, پہلے فارگیونیس اپنے لیے لے کر آئیں, اپنے لیے فارگیونیس ہو, اپنے سبلنگ کے لیے فارگیونیس ہو. تھیراپی پھر ہوگی, پاکستان میں تو ملنی مشکل ہے, یہاں امریکہ میں جو ہے نا بہت اس طرح کی تھیراپیز لوگ لے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہو سکے تو بہت دور چلے جائیں ایسے سبلنگ سے, ایسے خونی رشتے سے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. لیکن اگر نہیں دور جا سکتے, اور یہ ایسے لوگ موجود ہیں, یقین کریں, ایک ایسا مجھے کسی نے بتایا, نام نہیں بتایا ان کا, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ وہ ہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ جن کی بہن سے ان کے تعلقات ہیں بچپن سے, تو وہ ملنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو شاپنگ وغیرہ کے نام پہ لے کے جاتے ہیں. کوئی شبہ نہیں کرتا ہے ان کے اپنی بہن سے تعلقات ہیں, دونوں بوڑھے ہو گئے, یہ بوڑھے لوگ ہیں. کوئی مجھے جس نے کہانی بتائی ہے اس نے خیر ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں بتایا, سو ڈونٹ بی افریڈ, آئی ڈونٹ نو ہو یو آر. لیکن ایسے ہیں بالکل لوگ کہ جو بوڑھے ہیں, ایسے باپ اور بیٹیوں کی کہانیاں ہیں کہ جو بوڑھے ہیں, بالکل بوڑھے ہیں, بیٹیاں بچوں والی ہیں, میکے جاتی ہیں, یہ دوبارہ ملتے ہیں تو وہ پھر سے تعلقات استوار کرتے ہیں. تو یہ اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا سلوشن نہیں بھی ہوتا, تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان کا کوئی سلوشن دینا بہت مشکل ہے. مطلب تھیراپی کروا کے دور جا کے ایسے رشتہ داروں سے نہ مل کے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کرتے بھی رہتے ہیں تو پھر ان دا اینڈ وہی بات ہے کہ ہم بہت پہلے, صدیوں پہلے جو ہے بادشاہ جو ہے اپنے خاندان میں ہی اپنے بیٹے بیٹیوں کی, سگے بیٹے بیٹیوں کی, آدم اور حوا کے بچوں نے آپس میں شادیاں کیں. پھر اس کے بعد بادشاہ وغیرہ بہت سال تک بہت سارے قبیلے اپنے بچوں کی آپس میں ہی شادیاں کر دیتے تھے. ابھی بھی کزن میرج پاکستان میں تو ابھی بھی ہو رہی ہے, وہ بھی دیکھا جائے تو ایک ہی دادے اور ایک ہی دادی اور ایک ہی نانا اور نانی کی اولادیں ہوتی ہیں, لیکن ان کی آپس میں شادیاں کر دی جاتی ہیں. تو کسی حد تک جو ہے پھر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا قبول کرنا ہے تاکہ جتنی زندگی ہے آپ کی بچی وہ آپ کسی نہ کسی حد تک نارمل طریقے سے گزار سکیں. اچھا, ایک اور بھی میں نے مزے کی بات اس موضوع پہ ایک دفعہ پہلے بھی لکھی تھی کہ امریکہ میں چونکہ پوری دنیا میں یہ ایکسیپٹنس کی تحریک چلی ہے نا کہ جو ہومو سیکشول ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرو, جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرو, جو لیسبین ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرو. تو جو جن سے تعلقات خونی رشتوں میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. امریکہ میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں سامنے آئے ہیں. اب وہ ایکسیپٹنس کہاں سے چاہتے ہیں, چونکہ یہ غیر قانونی کام ہے امریکہ میں اس کی, اور پوری مغربی دنیا میں بہن بھائیوں کا, ماں باپ کا نہیں, بہن بھائیوں کا, باپ بیٹی, ماں بیٹے کا آپس میں رشتہ بنانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے. تو اس لیے یہاں پہ نا اس کو قبول کرانے کے لیے ایسے لوگوں نے کیس کر رکھے ہیں عدالتوں میں کہ ایک باپ اور بیٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شادی کو جائز قرار دیا جائے, جیسے گے میرج جائز ہوئی تھی, رائٹ.
اسی طرح بہن بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کر رکھے ہیں کہ ہماری شادی کو جائز قرار دیا جائے. تو جب یہ شادیاں جائز قرار دے دی جائیں گی، ان کا بھی یہی ہے نا کہ جو ہومو سیکشول کمیونٹی یا ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا کسی بھی اور انسان کا آرگیومنٹ ہے کہ جب دو بالغ آپس میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تیسرا اس میں دخل اندازی کرنے والا کون ہے. اس آرگیومنٹ کو اگر آپ فالو کریں تو پھر ان کی آرگیومنٹ ٹھیک بنتی ہے. پھر آپ کسی کو نہیں روک سکتے. اگر دو بالغ اپنی مرضی سے ساتھ زندگی گزارنے کا یا جنسی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو نہیں روک سکتے ایز لانگ ایز وہ دونوں بالغ ہوں. اس چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر تو عدالتوں میں یہ لوگ اس چیز کی بھی ایکسیپٹنس لے کے آ رہے ہیں. اور جس دن عدالت نے اس کو جائز قرار دے دیا اس دن یہ لوگ بھی، جن کے اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات ہیں، یہ لوگ بھی پراؤڈلی جو ہے وہ باہر آئیں گے اور شاید ہمیں ایک بہت بڑی سرج دیکھنے میں ملے گی. یہ نہیں کہ جو لوگ پہلے کہ سب کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دلچسپی پیدا ہو جائے گی، ایسے کبھی نہیں ہوگا. لیکن جس طرح گے لوگ باہر آئے ہیں تو ہر کوئی گے نہیں بن گیا. ٹھیک ہے، میرے دل میں تو کبھی خیال نہیں آیا گے بننے کا، یا میرے ہسبینڈ یا بھائی یا جن کو میں جانتی ہوں جو ہیٹروسیکشول لوگ ہیں ہمارے جیسے، وہ صرف اس لیے گے نہیں بن گئے کہ گے لوگ ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح جب یہ کمیونٹی کے جس میں بہن بھائیوں کو آپس میں جنسی اٹریکشن ہے، جب یہ لوگ ایکسیپٹ ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کے لوگ بھی سارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک سرج جس طرح سے آئے گی کہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ باہر آئیں گے، وہ بھی پراؤڈلی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرانے کی، اپنے آپ کو قبول کرانے کی کوشش کریں گے. اور کیا پوچھ رہے ہیں لوگ انٹرنیٹ پہ؟ یہی میرا خیال ہے، یہی اٹ کورز اٹ آل، یہی میرا خیال ہے لوگ بات کر رہے تھے. لیکن یہ مجھے پھر بھی یہ سوال بہت عجیب لگا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس قسم کے کمپلیکیٹڈ میٹر پہ سوال ایک ایگزام میں ڈالنے کی. یہ یقیناً لوگوں کو جو ہے نا چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امتحان بنانے والا خود جو ہے اس کے، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت لوگ میں نے دیکھا کہ جو سوال یہ چھیڑتے ہیں یا یہ ٹاپک چھیڑتے ہیں میرے فیس بک کے پیج پہ یا مجھے سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایک شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہیں، احساس گناہ اور احساس جرم کا شکار ہیں. تو وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر کیا کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے امتحان میں یہ سوال ڈالا ہے وہ اس قسم کے کسی رشتے میں بندھا ہوا ہو اپنے ہی کسی سبلنگ کے ساتھ، اور وہ جاننا چاہتا ہو کہ لوگ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. وہ اس ڈسکشن کو آؤٹ ان دا اوپن جو ہے وہ لانا چاہتا ہو. اینی وے، سو یہ تھا میرا ان پٹ اس موضوع پر.